بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 260واں دن 20 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مسجد قباء کی تعمیر۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی ہے جس کا نام قباء ہے۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے اور کلثوم بن حدم ان کے سردار تھے۔ ہجرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہیں قیام فرمایا اور کلثوم بن حدم کے گھر میں مہمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ مسجد کی تعمیر میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کرتے تھے اور بھاری بھاری پتھروں کو اٹھاتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ شعر کہا، لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلِّلُ۔ ترجمہ، اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی کام کریں تو ہمارا یہ عمل گمراہی کا سبب ہوگا۔ یہی وہ مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ إِلَى آخِرِهِ، یعنی وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور خدا پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 14 دن قیام فرما کر جمعہ کے دن مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اونٹ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر اور کنپٹی پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ تو ایک نوجوان انصاری صحابی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جن کو خدا نے تمہارا تابع بنایا ہے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تکلیف دیتے ہو۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، سب سے پہلے نماز کا حساب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نیا لباس پہننے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نیا کپڑا پہنے اور کہے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے وہ لباس عطا فرمایا جس سے میں اپنا جسم چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں زیب و زینت حاصل کرتا ہوں۔ پھر اس دعا کو پڑھنے کے بعد پرانا لباس صدقہ کر دے تو وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حفاظت و امانت میں رہے گا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبت کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹی تہمت لگانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تہمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ ہی تم کو دھوکہ باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اللہ کا اہل جنت سے کلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، اے جنت والو، تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اور ساری بھلائی تیری قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو گئے؟ تو کہیں گے،
ہم راضی کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ، تو نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو اپنی کسی مخلوق کو عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر نعمت عطا کر دوں؟ وہ عرض کریں گے اس سے بہتر اور کون سی نعمت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ختنہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک ختنہ کرنا ہے۔ فائدہ، ختنہ کرنے سے شرمگاہ کے کینسر، ایگزیما اور گردے کی پتھری جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تمہارے دلوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھیں۔